السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین آپ کے سگے بھائی اور باقی کے سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج، چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کرے، کیونکہ ان کے بھائی بنیامین کے علاوہ آپ سے حسد کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد کو آپ کے بھائیوں میں بے حد محبوب آپ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دے، اور اسی وجہ سے انہیں آپ سے حسد تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو، بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک آؤ، اور بعد میں توبہ کر لیں گے، تاکہ ہمارے باپ کا توجہ صرف ہمارے طرف ہی رہے۔ پھر سب مل کے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، اور کہا، یقیناً ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہاری غفلت میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بار بار اصرار کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی حامی بھر دی۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکل لیے جاؤ گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف کی قمیص پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیے، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے۔ ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنے پانی کا ڈول نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اگلے صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر عزیز مصر کو بیچ دیا، اور عزیز مصر اپنے محل لے آئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار سے 7
آپ علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کے طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے لگی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر انہیں ملے۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگے کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہی موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی تو وہ عورت جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹی ہے تو کہنے لگا، یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا، یہ عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چوری بھی دیا، اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگے، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانی ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں جا ملوں گا۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہے۔ آپ کے پاس آئے اور اپنی خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دیا جائے گا، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا، جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن اسے شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے سے بھلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ کچھ سالوں بعد ایک رات کو بادشاہ اپنے محل میں سو رہا تھا۔ اس رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔
اپنے خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ نیل ندی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور زمین نظر آنے لگی ہے۔ اس نے دیکھا کہ مچھلیاں بغیر پانی کے اچھل کود کر رہی ہیں۔ پھر اس نے ندی میں 7 موٹی گائیوں کو نکلتے دیکھا۔ ان کے پیچھے 7 دبلی گائیں تھیں۔ دبلی گائیوں نے موٹی گائیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ پھر اس نے ندی کے کنارے 7 ہرے رنگ کے بھٹے کے پودے اگتے دیکھے۔ اچانک وہ غائب ہو گئے اور ان کے جگہ پر 7 سوکھے بھٹے کے پودے نظر آئے۔ بادشاہ اپنے خواب سے ڈر کر جگ گیا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے خواب کا مطلب نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن مولوی سمیت اس نے اپنے خاص لوگوں کو مشورہ کے لیے طلب کیا اور خواب کے بارے میں بتایا۔ عیار نے کہا، یہ بہت الجھا ہوا خواب ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور مولوی نے کہا، شاید رات کا کھانا زیادہ بھاری ہو گیا ہوگا۔ سبھی نے کہا، شاید وہ برا خواب تھا اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ خبر ساقی تک پہنچی۔ اسے وہ خواب یاد آیا جب اس نے قید میں دیکھا تھا اور اچانک یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ پیغمبر کے بارے میں بتانے کے لیے بادشاہ تک بھاگا۔ اس نے آپ کو پیغام دیا تھا، وہ بے گناہ ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، لیکن میں بھول گیا۔ اس نے ڈیٹیل میں بتایا کیسے یوسف علیہ السلام نے قید میں اس کے خواب کی تعبیر کی تھی۔ تو بادشاہ نے اسے پیغمبر سے ملنے بھیجا۔ ساقی پیغمبر کو ملا اور اس نے بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا۔ پیغمبر عبادت کرنے لگے اور خواب کی تعبیر بتائی۔ ریاست میں 7 سال اچھی فصل ہوگی، انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا زمین کی اچھے سے چودائی کی گئی تو فصل اچھے سے ہوگی اور لوگوں کے پاس کھانے کو ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد ریاست کے بعد 7 سالوں تک سوکھا پڑ جائے گا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا اور پورے مصر میں کھانے کی کمی ہوگی۔ جب ساقی نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے پیغمبر کی رہائی کا حکم دیا، انہیں اس کے سامنے لانے کو کہا۔ جب بادشاہ کے خبری پیغمبر کو رہائی کرنے پہنچے تو انہوں نے قید خانے سے نکلنے کے لیے منع کر دیا۔ میں جب تک بے گناہ نہیں ثابت ہو جاتا تب تک قید خانے میں ہی رہوں گا، یوسف علیہ السلام نے کہا۔ خبری بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ پھر یوسف کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ خبری نے کہا، جب تک وہ بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا تب تک نہیں آئیں گے۔ بادشاہ کو احساس ہوا پیغمبر فضول میں قید خانے میں تھے۔ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بلایا گیا اور ان خاص لوگوں کی بیویوں کو بھی اس دن دعوت میں شامل تھی، سب کو بلایا اور سب نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ فرشتے جتنا معصوم ہے۔ زلیخا نے بھی اپنی غلطی مان لی۔ پیغمبر قید خانے سے بادشاہ کے پاس آئے اور اسی درمیان خواب کا ذکر نکلا۔ پیغمبر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ انہیں آنے والے سوکے کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ سوکے کا دائرہ صرف مصر تک ہی نہیں بلکہ آس پاس کے ملکوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اناج کی دیکھ ریکھ کے لیے تعینات کیا۔ ملک میں فصل کی دیکھ ریکھ بھی ان کی ذمہ داری تھی اور آنے والی سوکے کی تیاری بھی۔ وقت کا پہیہ بدل گیا تھا۔ اب
पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ महीने पहले कैद में थे, अब मिस्र के सबसे आला अफसर थे। 7 साल के दौरान पैगंबर ने फसल का अच्छे तरह ख्याल रखा और बहुत अच्छी तरीके से खेतों की चौधाई की और अनाज को जमा कर लिया। उन्होंने वफादारी से अपना फ़र्ज़ निभाया, आने वाले बुरे साल के लिए अनाज बचा कर रख लिया। पहले के 7 साल फसलों में खूब इजाफ़ा हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिसाब से फसलों का इस्तेमाल किया। फिर 7 साल बाद कहत वाली का दौर आया, सूखा पड़ने लगा। आसपास के इलाकों में फसलें ख़त्म होने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ ज़रूरत के हिसाब से ही फसल इस्तेमाल किया था, तो आपके पास फसलों का एक ज़ख़ीरा मौजूद था। आसपास के इलाकों में जब फसलों की कमी होने लगी तो वहाँ के लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास फसल लेने के लिए आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी फसल ख़त्म हो गया तो उन्होंने मिस्र जाने का फ़ैसला किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई उनके पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारे वालिद कौन है, और ये भी पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कोई भाई छूट तो नहीं गया वगैरह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने उस भाई को भी ले आना जो तुम्हारे वालिद के पास है, ताकि तुम्हें और फसल दे सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे रकम जो उन्होंने दिया था वो उनके बोरियों में रखवा दिया ताकि वो दोबारा आ सके। फसलें लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे और अपने वालिद से कहा कि एक बोरी फसल और ले आ सकते थे अगर हम बिन्यामीन को भी साथ ले जाते, और जो सरमाया दिया था उसे भी लौटा दिया गया। क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे साथ बिन्यामीन को भेज दे, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, लेकिन बहुत इसरार करने पर और आपने इस कौल व करार पर कि तुम इसको वापस मेरे पास ले आओगे इजाज़त दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया, और आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अगले दिन महल में ये बात मशहूर हो गई कि एक शाही प्याला चोरी हो गया और जिसके पास ये प्याला मिला उसको गिरफ्तार करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के बोरी में वह प्याला रखवा दिया था। तलाशी लेने पर वह प्याला बिन्यामीन के सामन से निकला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बहुत मिन्नतें की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है और हम में से ही इसके बदले गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस आके अपने वालिद से ये सारा किस्सा सुनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सब्र ही मेरे लिए बेहतर है। जब फसल ख़त्म हो गया तो फिर थोड़ी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, हमारे पास थोड़ी कीमत है, आप हमें पूरा फसल दे और आप बहुत नेक सीरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बिना ताख़ीर अपने बारे में बताया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिनको तुमने कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने कहा, क्या तू वाकई यूसुफ है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। वो सब भाई अपने उस फ़ेल पर अफसोस किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा, इसको मेरे वालिद के मुंह पर रख दो, वो देखने लगेंगे और अपने ख़ानदान को मेरे पास ले आओ। चुनाचे वो कुर्ता लेकर वापस हुए और याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर रखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करिए। फिर सारा ख़ानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास बैठाया।
قصے کی مکمل تفسیر کے لیے قرآن کریم کی سورہ یوسف ضرور پڑھیں۔